دادی آپ لوگ رسم وغیرہ نہیں کرتے شادی میں؟ بیوی سے تو میں نے گن پوائنٹ پر شادی کی تھی تو کوئی رسم نہیں ہوئی، مگر منال اور اظہر کی بھی ایک دم سمپل۔ ریزن بتائیے؟ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شادی والا گھر ہے، صرف عزیز و اقارب کے علاوہ کوئی نہ تھا، جو صرف 15-20 لوگوں پر مشتمل تھے۔ گانا بجانا تو حرام ہے، مگر کوئی اور رسم کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور یہ پوائنٹ نوفل احمد خان جانے کا وہاں تھا۔ واضح ہے بچے نکاح سنت ہے، اور سنتیں رسم و رواج کے ساتھ ادا نہیں ہوتی۔ سنت تو بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا نام ہے، جو سادگی پر منحصر ہے، جو لوگوں کے لیے آسان ہے، اور جو مشکل ہو جائے وہ سنت ہوگی ہی نہیں۔ پھر اور نبی کا طریقہ نکاح کی سنت کا بس یہ ہے کہ کم سے کم خرچ ہو، عزیز و اقارب کو دعوت دو کہ خوشی کا موقع ہے، اور بس رسم کا تو نام ہی نہیں۔ تو پھر نکاح میں رسم کو بڑھانا سنت تو نہیں کہلائے گا، یہ تو بدعت ہو جائے گی۔ وہ بدعت شرک کا دوسرا نام ہے، منہ دکھائی، جسے لوگ رسم کہتے ہیں۔ یہ رسم نہیں، سنت ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ ایک لڑکی اپنی سب سے قیمتی چیز تمہیں سونپتی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم بھی اسے کوئی قیمتی چیز تحفے میں دو۔ اس کے علاوہ سب کچھ حرام ہے۔ اگر ایک 10 منٹ کے حلال کام میں 10 دنوں کے حرام کام شامل ہو جائیں تو کیا وہ حلال نظر آئے گا؟ کیا وہ شادی پھر کامیاب ٹھہرے گی؟ میرے بچوں، آج طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ میاں بیوی ایک دوسرے پہ زار کیوں ہیں؟ بچوں کی پرورش اچھی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اولاد نافرمان کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ گھر تباہ کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اس بلڈنگ یعنی شادی کی بنیاد ہی کیچڑ سے رکھی گئی ہے، اور کیچڑ کی بلڈنگ کو گرنے میں وقت نہیں لگتا۔ جس سنت کو میرے رب نے اپنی نشانیوں میں سے ایک کیا ہے، جو مومن کا نصف ایمان ہے، اس میں لوگوں نے حرام کی آمیزش کر دی ہے، اور یہی چیز ان کی زندگی کو جہنم بنانے کے لیے کافی ہے۔ نکاح میرے اللہ نے حرام سے بچنے کے لیے قرار دی ہے، مگر آج نکاح کو ہی لوگوں نے گناہ بنا ڈالا۔ ایسی منحوسیت نکاح میں شامل کر دی کہ نہ مرد حرام سے محفوظ رہے نہ عورت۔ آج مسلمانوں کی شادی اور غیر مسلمانوں کی شادی میں کیا فرق ہے؟ صرف یہی کہ وہ پھیرے لیتے ہیں، ہمارا مولوی نکاح پڑھواتا ہے، باقی تو رسم وہی ان کی وہی مسلمانوں کی۔ تو کیا کبھی حرام و حلال ایک ساتھ کجا ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں کبھی کجا نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک آئے گا تو دوسرا چلا جائے گا۔ اگر یہ دادی اللہ سارے مسلمانوں کو اس سنت کی سمجھ دے۔ اور اس کا میری شادی میں کوئی بدعت نہیں ہوئی، اور وہ واقعی اللہ کا شکر گزار ہوا تھا، اور اسے سمجھ آیا تھا اس کا رشتہ ناکامیاب کیوں تھا۔ اس لیے ہمارے یہاں کوئی رسم و رواج کا عمل دخل نہیں، کسی بھی کام میں اللہ کا یہ بڑا احسان ہے۔ کیا بات ہے بیٹی، تم کیوں خاموش ہو؟ نوفل احمد خان نے حیات کی طرف دیکھا، جو دادی کی بات غور سے سن رہی تھی مگر بالکل خاموش تھی۔ اس کے پوچھنے پر دادی رابعہ بیگم اور فائزہ بیگم بھی متوجہ ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے منہ دکھائی نہیں دی، اور ایسے ہی اگلی بار نوفل احمد خان کے ہاتھ نے روک دی جو اس کے منہ پر ٹکا تھا۔ مل جائے گا بیوی، ذرا صبر کرو۔ نوفل احمد خان کی چمپ اور حیات کے سب کے سامنے کی گئی بیوقوفی پر وہ تینوں سر جھکا کر اپنی مسکراہٹ روکنے لگی تھی۔ اتنا بے باک انسان اپنی بیوی کو کسی نہ کسی بات پہ سب کے سامنے پذیر ہو جاتا تھا۔ تو کب دیں گے؟ میں پھر سے دلہن بنتی ہوں۔ پھر دینا، آپ کی یہ سنت رہ گئی ہے نہ ادا کرنے سے۔ بالکل، بیوی کی سنت ہم بھی ادا کریں گے، مگر اپنے گھر جا کر بھی سب کے سامنے ایسی باتیں نہیں بولتی۔ اس کے کان میں سرگوشی کر کے اسے سمجھاتا دیکھ وہ تینوں ہنسنے لگی تھی، جو نوفل احمد خان کی چمپ کا یہ سبب تھی۔ مغرب بعد نکاح ہوا تھا، مہمان کھانا کھا کر رخصت ہو رہے تھے، دونوں نکاح ایک ساتھ ہوئے تھے، اور اب یہ لوگ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ میں رک جاؤں کیا پلیز؟ اب لوگ تھوڑے سینٹی ہیں۔ جاتے وقت وہ آپ رکنے کے لیے زور دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصوم سی امید دیکھ کر اس نے اپنے دل کو خاموش کروا کر، جو اس کے رکنے کا سن کر پھڑپھڑا رہا تھا، اسے اجازت دے دی۔ جزاک اللہ، آپ سچ میں بہت اچھے ہیں، خوشی سے کہتی وہ اندر چلی گئی تھی۔ اپنی خوشی میں وہ اس کی اداسی محسوس ہی نہ کر پائی تھی، اور اپنے اداس دل کو دیکھتا باہر نکل گیا تھا، جہاں الہان منال کو لانے کی تیاری میں تھا۔ اس کی گاڑی بھی الگ تھی جس میں وہ دونوں اکیلے جا رہے تھے۔ نوفل بھائی کو کیا ہوا؟ ایک دم سے اتنے آپسٹ احمد کی آواز پر جوس بھی تھی۔ حیات اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، دل ایک دم پریشان ہوا تھا، اور اب وہ سمجھا ان کی بیوی جو یہاں قیام فرما رہی ہیں تو جناب اداس ہیں۔ کیا زیادہ اداس ہے؟ بہت زیادہ۔ لبو کو بینچ کا احمد نے اس کی رونی شکل دیکھ اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ دادی اس کے منانے پر دادی مسکرا تھی۔ اگلے ہفتے 3 دن کی جماعت میں جائے گا تابا جانا، ابھی چلی جاؤ۔ یہاں رکنے پر جتنی خوشی تھی، واپس اپنے شوہر کے پاس جانے اس سے بھی زیادہ خوشی تھی۔ ہاں ہاں دادی، یہ اپنی حیات بدل نہیں گئی۔ نوفل بھائی کے آگے تو اس کو کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ میں نہیں بدلی، مگر انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اور اب آپ بتا رہے ہیں وہ اداس ہیں، تو آپ کھائیں گے بھی نہیں؟
اور صبح میں پھر آفس چلے جائیں گے. ایسے ہی وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں، اتنی فکر کرتے ہیں اگر میں نہیں کروں گی تو اللہ ناراض ہوگا نا. حیدر دادی اس کے معصومیت سے کہنے بعد دونوں نے اس کے لیے نزدِ باز حفاظت کی دعا پڑھی تھی. ہاں میری بچی، تجھے اللہ برکت دے تمہارے رشتے میں بھی اور زندگی میں بھی عافیت کے ساتھ. تو میں بتا دوں نوفل بھائی کو کہ اداس نہ ہو، آپ کی خوشی آ رہی ہے. نہیں بھائی، آپ الہانہ بھائی سے کہیں کہ میں ان کی گاڑی میں جاؤں گی، انہیں پتہ نہ چلے. اس کے بچوں جیسے انداز میں دونوں مسکرائے تھے. پھر احمد نے کس سے کیا کہا. وہ الہان کی گاڑی میں مکمل چپ کر بیٹھی تھی. منال بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی کیونکہ وہ حد درجہ نروس تھی اور اس کا ساتھ پا کر انتہائی خوش تھی. منال کو اس کے روم میں اچھے سے بٹھا کر اپنے گھر جا چکی تھی. اب ایک دروازہ باہر سے بھی ہو گیا اور اندر سے بھی وہ کافی نروس تھی. اپنی دعا کی قبولیت سے مایوس تشکر کے بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی. وہ بیڈ پر انتظار کرنے کی بجائے ونڈو میں آسمان میں نظر جمائے شاید اپنے رب سے محو کلام گفتگو تھی. جب ایس پی الہان اندر آیا تھا. کچھ دعائیں ایسی ہی مستجاب ہوتی ہیں، اتنے امتحانوں کے بعد میرے رب کا مرحم عظیم ہے. بولتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی. شاید ماں باپ کی دائمی جدائی اور ان کی زندگی میں شادی نہ کر پانے کا بھی دکھ تھا. مجھ سے محبت کرو گی منال؟ اس کی خاموشی پر الہان نے پوچھا تھا. بولو نا منال، کیا مجھ سے محبت کرو گی میری طرح؟ اب کہ اس کا چہرہ اونچا کیا تھا، منال نے اس کی طرف نظر کی تھی جس کی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی اور وہ دلہن بنی منال کو عقیدت سے دیکھ رہا تھا. اور محبت تو وہ 6 مہینوں سے اسے کرتا آیا تھا، جس کی خبر اس کے رب و نوفل احمد خان کے سوا کسی کو بھی نہیں تھی. خود وہ بھی اس محبت کو چھپا کر رکھتا، کہیں نامحرم سے ہونے کی وجہ سے بوال نہ ہو جائے. اور شاید اس کے رب کو اس کی یہ ادا بائی تھی. اس نے جس حرام سے خود کو بچایا، اللہ نے وہی حلال کر کے اسے دیا. ان دونوں کا ایک جیسا ہی حال تھا. منال کو یہ بات حیات بتا چکی تھی کہ ایس پی الہان اسے 6 مہینوں سے چاہتے آ رہی ہیں. میں آپ سے محبت نہیں کروں گی. منال کے کہنے پر اس نے حیران نظر سے اسے دیکھا تھا. اندر بہت ہی کچھ تھم سا گیا تھا. کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھنے کے بعد وہ گویا ہوا تھا اوکے بہت تھاگی ہوگی. چینج کر کے راسکو پر مشکل کہتا وہ پلٹا تھا. جس سے اتنی محبت کی وہ اسے اس کی محبت کے بغیر چھونا نہیں چاہتا تھا. اس رشتے کی تکمیل میں اسے منال کی مکمل محبت چاہیے تھی، جس میں شاید اس کی نظر میں وقت درکار تھا. میں آپ سے محبت نہیں کروں گی. ایک پھر کہیں خاموشی ہوئی تھی اور الہان کو پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دے گئی تھی. اس نے کرب سے آنکھیں میچی تھی. غم زدہ تو وہ پہلے ہی تھا، اب اور ہو گیا تھا 2.5 مہینوں سے جو وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے غموں کو چھپاتے ہوئے اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے. آج شدت سے انہیں ان غموں کو پاڑنے کے لیے سہارا چاہیے تھے. میں آپ سے محبت نہیں کروں گی. کہ اب کی بار بڑھتے قدم اس کی کیوں کار سے رکے تھے. شاید وہ محبت نہ کرنے کی وجہ جاننا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے آپ سے جو ہوا ہے وہ محبت سے بھی آگے کی چیز ہے، عشق سے کم و محبت سے زیادہ. میں نے آپ کو دعاؤں میں نہیں مانگا کہ اللہ کے سامنے ایک نامحرم کو مانگنے کی ہمت نہیں تھی. شرم آتی تھی بے حیائی سے. اس اللہ کو معلوم تھا کہ اس کی بندی کو ایک محافظ سے محبت اور عقیدت ہو گئی ہے. نظریں ابھی بھی آسمان میں ٹکی ہوئی تھی مگر الفاظ اور لہجہ بتا رہا تھا محبت کمال ہے. اور الہان کو محسوس ہوا تھا کسی نے اس کے دل کو چاک کر کے اس میں سے سارے غموں کو دھو دیا تھا. اس کی محبت یک طرفہ نہیں تھی اور دونوں ہی نے اپنے رب کی محبت کو ایک دوسرے پر پھونک کے دی تھی. انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا سے منہ موڑا ہوا تھا تو اللہ نے ان کی رضا کو اپنی رضا سے پورا کیا تھا اور وہ وسیلہ بنایا تھا نوفل احمد خان کو. اتنی خاموشی سے کیوں جا رہے تھے؟ اگر میں نہیں کہتی تو؟ اس کے سینے سے لگی وہ شکوہ کر رہی تھی اور الہان تو بس اپنی محبت کی تکمیل میں سرشار تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے اردو کے معاملے میں مجھ سے ڈرو. ممکن ہے میرے خود کے تم پر مسلط کرنے سے تمہیں تکلیف پہنچتی تو میں اپنے رب کو کیا جواب دیتا جب وہ پوچھتا کیا میں اتنا نفس پرست تھا؟ حالانکہ میں حق پر تھا، مگر پھر بھی میں اپنے رب کے لیے تم سے عقیدت رکھتا ہوں. بہت اچھے ہیں آپ. یہ تفسیر سن کر ہوا ہوں جو جناب نوفل احمد خان نے کل ہی مسجد میں کی. تب میرے رب نے مجھے اس کی سمجھ دی. نماز شکر ادا کریں؟ جھجکتے ہوئے منال نے پوچھا تھا، جسے سن کر الہان اس سے اور شدت سے گلے لگا گیا تھا. ہم اپنے رب کے لیے ایک دوسرے کو چاہیں گے. اللہ نے اپنی محبت دکھا دی، ہمیں پاک نکاح میں دیا جس میں حرام کی آمیزش بالکل بھی نہیں ہے. اب ہماری باری ہے. اور پھر دونوں اپنے رب کا شکر ادا کر کے اس کی نعمتوں سے خود کو اعتراف کرنے لگے، کیونکہ یہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے نام تھا. نوفل احمد خان سیدھا اپنے روم میں گیا تھا. وہ جانتی تھی کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا. اس سے تو یہاں حیات کی موجودگی کی بھی خبر نہیں ہوئی تھی. وہ ابھی بھی نکاح میں تھے اور اس کی وجہ نوفل احمد خان کے سامنے ہی آیا ہونے والی تھی. اس نے فائزہ بیگم کا پیک کیا ہوا کھانا امن میں گرم کیا اور اچھی طرح دسترخوان پر لگا کر اپنے روم کی طرف گئی تھی.
اب تو نوفل احمد خان اسے زیادہ خوش رکھتا آیا تھا۔ آج اس کے لیے سرپرائز پلان کرنے میں وہ حد درجہ مسرور تھی۔ بی بی یار کیوں رک گئی ہو وہاں؟ جانتا ہوں ان لوگوں کا بھی حق ہے، مگر گھر پہ ہوتا ہوں تو آنکھوں سے اوجھل بھی تم برداشت نہیں ہوتی۔ افسردہ سی آواز دروازے میں کھڑی حیات خانم میں پہنچی تھی اور تاؤس پر تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی نوفل احمد خان کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اتنے ڈھیلے نقاب میں بھی وہ چھوٹی ہی دکھائی دیتی تھی۔ اپنے آپ کو کسی ہزار میں دھیرے دھیرے قید ہوتے دیکھا وہ حیران ہوا تھا، اور لمس کو پہچانتے ہی وہ جھٹکا کھا کر پلٹا اور حیات کو دیکھا حیران رہ گیا تھا، اور جتنا حیران ہوا تھا اتنی شدت سے اس کے گرد حصار قائم کیا۔ بی بی کیا سچ میں یقین کرنے کے لیے اپنی بے بہا شدتوں کا استعمال کیا تھا، اور پھر وہ اسے ایسے گود میں اٹھا کر گھومنے لگا۔ کیا کریں، چکر آ جائے گا۔ اس کے بوکھلانے پر رکا تھا مگر اس سے نیچے نہیں اتارا تھا۔ کیسے آئی؟ وہ جب رکنا تھا تو پھر احمد بھائی نے کہا کہ آپ بہت سارے لگ رہے ہیں تو بس پھر میرا نہیں دل کیا رکنے کا۔ اس کے گلے میں اپنے ہاتھوں کو ڈالے وہ معصومیت سے بتا رہی تھی، بی بی یار کیا ہو تم؟ کتنا اور ایڈکٹ کرو گی اپنا؟ بی بی یار کیا ہو تم؟ کتنا اور ایڈکٹ کرو گی اپنا، اور میرے ہی ساتھ کیوں نہیں آئے؟ آپ کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ اس کے سر جھکا کر کہنے پر وہ مسرور ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ تو کرو پھر خوش۔ نیچے تو اتارے تبھی تو کروں گی۔ ہاں ہاں اوکے اب کرو۔ نیچے اترتے ہی اس نے برقع نکالنا شروع کیا، اور پھر نوفل احمد خان کی حیرت کے انتہا نہ رہی۔ اسے اس کی 2 مہینوں پہلی خواہش یاد آئی تھی، بیوی کیا میرے لیے ساڑی پہنو گی؟ اور حیا نے کہا تھا کہ یہ شریف لباس نہیں ہے، مگر آج وہ پہننے کھڑی تھی، وہ بھی مکمل سج دج کے ساتھ، جس میں نوفل احمد خان اس کی رعنائیوں کو بغیر کسی احساس کے بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی حالت دیکھا حیات کو ہنسی تو بہت آئی مگر کنٹرول کر گئی۔ بیوی کی تم ہو؟ اور اب تک شوق تھا۔ جی میں نے دادی سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ شوہر کے لیے صرف اس کے سامنے چاہے جیسے رہو، اور او جو شیطان اور جنات گھر میں ہوئے تو کوئی بھی اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے، کیونکہ میں نے تقریباً 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر ان سب کو بھگا دیا ہے۔ ایک بار پڑھنے پر حفاظت ہو جاتی ہے تو پھر 21 بار پر اللہ کیسے ہمارے گھر میں شیطانوں کے دار ہونے دے گا؟ اس کے معصومیت سے بتانے نوفل احمد خان نے اسے کمر سے پکڑ کر زمین سے اوپر بچوں کی طرح اٹھایا اور خود پر جھکا لیا۔ اب کھانا کھائیں، ٹھنڈا ہو گیا۔ جب کافی دیر بعد بھی اس کی شدتوں میں کمی نہیں آئی تو وہ زبردستی اسے پکڑ کھانے پر لائی، جہاں نوفل احمد خان اسے پھر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا، اور اب تو حیات بھی شان سے بیٹھی تھی۔ کس نے باندھی یہ ساڑی؟ میں نے پھپھو سے سیکھا، ان سے ہی بندھوا لیتی۔ آپ کو نہیں پتہ عورتوں کے سامنے بھی کپڑے تبدیل نہیں کرنے چاہیے، تو پھر ان سے پہن کیسے سکتے ہیں؟ میری پیاری بیوی، اللہ کی لاڈلی بندی، اس معاملے میں بہت توپ ہو۔ ایک بات بتاؤ، تم نیچے مدرسے میں اردو کے سامنے بھی چہرہ نہیں کھولتی کیوں؟ اس کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہوئے نوفل احمد خان نے پوچھا۔ حیات حیرت سے اس کی طرف موڑی۔ آپ کو کیسے پتہ؟ مسٹر عادل نے بتایا، ان کی بیوی بھی آتی ہے نہ پڑھنے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بیوی کے سامنے چہرہ تو کھول ہی سکتے ہیں۔ عورتوں کے سامنے تو چہرہ کھول ہی سکتے تھے، تو بتاؤ کیوں نہیں کھولتی؟ اسی لیے یہ وجہ ہے نا کھولنے کی، نپے تلے لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ میرے چہرہ نہ کھلنے کی بات بھی مردوں میں پہنچ رہی ہے، تو کھلے چہرے کی بات کیسے نہ پہنچے گی؟ عورتیں بہت شوق اور محبت سے میری بات سنتی ہیں، پسند کرتی ہیں، اور جوش میں آ کر بے شک ان کی نیت پوری نہ ہو مگر وہ اپنے مردوں سے اس کا ذکر کریں گی۔ اگر ان کے مرد یہ پوچھنے لگے کہ دکھنے میں کیسی ہے تو پھر وہ میری بناوٹ ان پر ظاہر کر دیں گی۔ اسی لیے سختی سے حکم ہے دونوں کے لیے کہ اپنے مردوں اور عورتوں کے سامنے تم غیر مردوں اور عورتوں کا تذکرہ نہ کیا کرو۔ عورتوں کی سب سے بری عادت یہ ہے کہ وہ اپنے مردوں کو دوسرے عورتوں کے بابت بتاتی ہے، جس وجہ سے ان کے مرد ان اندیکھی صرف سنی ہوئی عورتوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ یعنی بہت سی عورتیں اپنے مردوں کو گناہ پر خود لگاتی ہیں، اور ان کے مردوں کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی عورتوں کو حکم دیا کہ عورتوں کے سامنے بھی اپنی زیب اور زینت کو نہ کھولا کرو۔ اور مرد یعنی مردوں کی طرح مقابلہ کرنے والی، بازاروں میں مردوں کی طرح لڑنے جھگڑنے والی عورتوں سے ایسا ہی پردہ ہے جیسا مرد سے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا بیوی، کس طرح تمہارے احترام کو جتنا کرتا ہوں ہر بار اتنا ہی کام لگتا ہے، میرا اللہ ہی کروا سکتا ہے بس دعا کیا کرے اللہ ہمیں ایسے ہی احترام والا رکھے، کیونکہ استقامت اصل ہے، نیکی کرنا کمال نہیں ہے، اس پر ٹکے رہنا کمال ہے، اور وہ بھی کمال ہے بیوی جو نوفل احمد خان اپنی بیوی پر کرتا ہے۔ میری منہ دکھائی، آپ نے بغیر گفٹ کے منہ دیکھا میرا، اب دے۔ منہ پھیلا کر اس کی طرف سے روح پھیرا، اور نوفل احمد خان تو بس اس کے پل پل بدلتے روپ میں جیتا تھا۔ بیوی منہ دکھائی تو میں 1 مہینہ پہلے دے چکا ہوں، لبوں کا کونا دانتوں میں دبا کر بولا۔ کب دیا؟
میں نے تو دیکھا بھی نہیں اور میرے ہاتھ میں بھی نہیں دیا، منہ ہنوز پھولا ہوا تھا۔ دیا ہے بیوی، ہاتھ میں نہیں دیا، مگر کس میں دیا ہے؟ تمہارے اس چھوٹے سے پیارے سے اسٹمک میں۔ آپ بہت، اور پھر وہ اسے کتنی دیر تک ہنساتا رہا تھا۔ ان کا رب ان پر حد درجہ مہربان تھا۔ یہ منہ دکھائی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ٹکٹس کو دیکھ کر شاک تھی۔ یس مائی جان بیوی، یہ تمہاری منہ دکھائی جو بالکل تمہارے شایان شان ہے۔ اس کے گرد حساب باندھا وہ اس کی حیرت کو انجوائے کر رہا تھا، مگر 5 اپنے ہاتھ میں حج کے ٹکٹ کو پکڑے وہ ابھی حیران تھی۔ اس کی دعا قبول ہوئی تھی، جی ہاں، دادے اللہ، سسٹر جی، مدر اللہ، نوفل احمد خان اس کی بیوی، اور یہ بیوی کی آخری دعا بھی پوری ہوگی۔ ہم ٹھیک 1 ہفتے بعد نکل رہے ہیں۔ اور حیات فوجیں جذبات سے اسے لپٹ گئی تھی، آنکھوں سے اشک بہنے لگے تھے۔ ایسا بہت کام کرتی تھی اور جب عقیدت سے اس میں سماتی تھی، اور نوفل احمد خان تو بس اس کے ایک عمل سے بہک جاتا تھا، جیسا اب ہوا تھا۔ آپ لوگ بھی چلتے نا آپی، تو سب کتنا اچھا ہوتا۔ ہم بھی انشاءاللہ تم لوگوں کے آنے کے بعد عمرے کے لیے جائیں گے۔ ارحان کا یہ بہت اہم مشن ہے، انشاءاللہ اس میں کامیاب کرے، پھر عمرہ، پھر ہم بھی تمہاری ساری فیملی جائیں گے۔ چلو ہو گیا تمہاری پوری پیکنگ، اور اب میں نکلتی ہوں۔ اظہر ویٹ کر رہا ہے، ویسے وہیں سے سب کو اسی آپ کروں گے، اور ماما کی طبیعت بھی۔ اور تم اپنا بہت خیال رکھنا۔ اس کے گلے مل کر اسے بہت سی ہدایت دی، وہ اظہر کے ساتھ نکل گئی۔ سنیے، فائل چیک کرتا نوفل احمد خان کی اس کی آواز پر توجہ ہوا تھا، جو جواب سلام کر کے اسے دودھ کا گلاس دے رہی تھی، اور روزانہ کی طرح اس سے گلاس لے کر سائڈ پر رکھا اور اسے اپنے قریب کیا۔ نام لو میرا۔ آج پھر اسے اپنا نام بلوانے کا دورہ پڑا تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ بھی اس کا نام لے لیا کرے، جیسے منال لیتی ہے، ایمن لیتی ہے اور دوسری عورتیں۔ آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ میں نہیں لے سکتی آپ کا نام۔ وہ پھر منائی تھی، کیوں؟ کیونکہ آپ بڑے ہیں نا، اور بات مجھ سے نہیں لیا جاتا، میں ایسے ہی بولوں گی۔ اور پھر اس کو کنونس کرنے کے لیے اسی میں پناہ لے لی۔ پھر تو نوفل احمد خان کو کنونس ہونا ہی تھا، اور ویسے بھی وہ اس کا یہ انداز بہت انجوائے کرتا تھا۔ ایک عجیب سا لطف محسوس ہوتا تھا، جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے نوفل احمد خان کے عشق میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 10 سال بعد آج اس کے بیٹے کے قرآن حفظ کی دستار بندی تھی، اسی کے مدرسے میں جو اس نے اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر بنوایا تھا، جس کا نام دارالفلاح رکھا تھا، اور اسی کے ساتھ ایک ہاسپٹل جو خاص عورتوں کے لیے تھا، جو اس نے اپنی بیوی کے لیے بنوایا تھا، جہاں کی ڈاکٹرز مسلمان تھے اور باپردہ بھی، اور یہ اس نے اسی وقت بنوانا شروع کر دیا تھا جب اس کی بیوی نے کنسیو کیا تھا۔ وہ اسی کے آدھے ادھورے بنے ہوئے ہاسپٹل میں اس کے بچے کی ولادت ہوئی تھی، جہاں اس نے اپنی بیوی کی بے پردگی فیمیل ڈاکٹر کے سامنے بھی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ ہر پر اس کے ساتھ موجود رہا تھا، کیونکہ یہ اس کی بیوی کی چاہت تھی جسے اس نے اپنے رب کے لیے برا کیا تھا، اور آج اسی کے مدرسے میں اس کے بیٹی کی سب سے پہلی دستار بندی تھی، جہاں وہ چیف گیسٹ بھی تھا اور وہاں کا مالک بھی۔ اللہ نے مردوں کو پہلے پیدا کیا، پھر ان کی پسری سے اپنی ایک قیمتی نعمت پیدا کی جو مردوں سے بھی عزت میں بلند مرتبے والی ہے، اور پھر اسے اس مرد کے ہاتھوں میں سونپ کر کہا کہ یہ میری امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا، اسے ایک محافظ بنائے، اور پھر وہ محافظ لٹیرا بن گیا۔ اس نے اپنے رب کی نعمت میں خیانت کی، اسے ذلیل کیا، جس کی عزت مرد پر فرض کی، اسے پیر کی جوتی سمجھا، جسے اللہ نے اپنے گارڈ یعنی دل کے قریب رکھنے کا حکم دیا۔ آج ایک لڑکی کو شادی کے بعد سسرال کے معاملات میں اتنا الجھا دیا جاتا ہے کہ اسے اپنے بچوں کو دیکھنے کی بھی فرصت بھی نہیں ملتی، پھر وہ بچے دوسروں کو دیکھا دیکھی سی کا نافرمان بن جاتے ہیں، اور اس پر اس عورت کو تانا مارا جاتا ہے کہ بچوں کی پرورش اچھی نہیں کی۔ وہ کیسے کرے جب تم اسے پرورش کا وقت دیتے ہی نہیں، اور اس کا شوہر اس کے لیے سایہ دار شجر نہیں بلکہ تپتا صحرا بنا رہتا ہے، اور تمہارا یہ غلط قدم نسل کی نسل تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر تمہارا یہ ظلم تمہاری بیٹیوں کا نصیب بن جاتا ہے۔ تمہاری ایک غلط نظر کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنے والے ایک آنسو کا بھی اس اللہ نے حساب لینا ہے، تو تمہارے تھپڑ کی وجہ سے آنے والے آنسو کے حساب کا عالم کیا ہوگا؟ اور جو جاہل مرد بے ذریعہ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا غضب اور اس کا حساب کتنا سخت ہوگا۔ یہ مرد کی سب سے بڑی توہین ہے کہ اپنی بیوی کو پیر کی جوتی سمجھتا ہے، اور اس کا مطلب وہ بیوقوف مرد نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی بیوی کو پیر کی جوتی کہہ کر خود کو پیر بنا رہا ہے۔ اپنی بیوی کو آرام دینا، اسے ایک پرورش کے لیے تیار کرنا مرد کا کام ہے، مگر مردوں نے بس اپنے مرد ہونے کے زوم میں اپنی نسل کو تباہ کر دیا اور الزام دیا اپنی بیوی کو۔ کیا اللہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور کیا اللہ اس کمزور قوم پر ہونے والے ظلم پر تمہیں بخش دے گا؟ جب تم اپنی
عورتوں کی ناقدری کرتے ہو تو اللہ تم پر رزق کی تنگی کر دیتا ہے، کیونکہ ایک بیوی کے طفیل اللہ اس کے حامد کو رزق دیتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا معاملہ اس کی بیوی سے بہتر ہو، اور دوسری جگہ فرما دیا، جس مرد کی اچھائی یا برائی دیکھنی ہو تو اس کا معاملہ اس کے گھر والوں کے ساتھ دیکھ لو، نکال کر دیکھو۔ حدیث کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے؟ اپنی بیویوں سے جو اٹھتے بھی ایسے تھے کہ بیوی کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، جنہوں نے اپنی بیوی کے لاڑ بچے کتنا اٹھائے ہیں۔ اور کیا اللہ کا فرمان نہیں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں پر ظلم کرنے والے پر اللہ کی پکڑ ساتھ ہوگی، کیونکہ تمہاری ساتھی اور ظلم کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ نکاحی زندگی حسین سے حسین تر ہے، جو صرف تمہارے عمل پر ٹکی ہوئی ہے، چاہو تو اس کو جنت بنا لو، چاہو تو جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مرد میں اپنی چند صفتیں ڈال کر اسے مجازی خدا بنایا ہے تو عورت کو اپنی بس ایک صفت دے کر اس مرد کے برابر کر دیا ہے، اور اس کی وہ صفت ہے تخلیق کی، یعنی پیدا کرنے کی، تو پھر تم اس سے حقیر کیسے سمجھ سکتے ہو؟ سارے لوگ اس کا بیان سن کر دانگ تھے، اور یقیناً ان کے دلوں پر اس کی بات اثر کر رہی تھی۔ جب سب اپنے محاسبوں میں لگے ہوئے تھے، اللہ نے اسی لیے عورت پر کام کا بھی بوجھ نہیں ڈالا۔ یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کا انتظام کروائے تاکہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے، مگر پھر بھی یہ بیوی کا شوہر پر احسان ہوتا کہ وہ اس کے گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے، بچوں کی تربیت بھی کرتی ہے۔ اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول کر پڑھے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے عورت پر کوئی بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے سوائے تخلیق کے، جو انہیں مرد کے برابر لا کھڑا کرتا ہے، اور پھر جس جنت کے لالچ میں ہم لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں، اپنا لہو بہاتے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے اٹھا کر اسی عورت کے قدموں کے نیچے ڈال دی ہے، جسے مرد حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ توبہ کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اپنی ازواجی زندگی کو بہترین بنا کر بہترین لوگوں کو وجود میں لائیے، جنہیں اسلام کی شہزادت ہونے کا شرف حاصل ہو، تاکہ شیطان کے چیلے۔ تو آپ کا جو سوال تھا، میرے بچے کی 9.5 سال کی عمر میں ہی کیسے دستہ بندی ہو رہی ہے، اور یہ اتنے بہترین کیسے ہیں؟ تو وجہ ہے میری بیوی اور اس کے بعد میرا تعاون۔ میں اپنی بیوی کو گھر کے بس اتنے ہی کام کرنے دیتا ہوں جتنے میں وہ بالکل بھی نہ تھکے، اور وہ بھی اس کی زبردستی کرنے پر، تاکہ وہ اپنا اور بچوں کا خیال میرے پیچھے رکھ سکے۔ اور پھر جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو ان لوگوں کو دیکھ کر دن بھر کے ساری تھکن بھول جاتا ہوں، کیونکہ میری بیوی نے ہمارے بچوں کو اسلام کے شہزادے اور شہزادیوں کی طرح بنایا ہے، جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا خیال رکھ کے میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں، جس میں میرے لیے سکون ہے، بیزاری نہیں۔ اور دوسرا سوال جو آپ لوگوں کا ہے کہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ محبت ہے یا اپنے کام سے، تو میرا جواب یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کے بعد اپنی بیوی سے محبت ہے، اس کے بعد اپنے بچوں سے۔ اور لوگ اس کامیاب بزنس مین کا جواب سن کر ہی دنگ رہ گئے تھے۔ اس کے سسرالی اور اس کا دوست نوفل احمد خان پر فخر کر رہے تھے، جو اللہ نے اس کے لیے نعمت بنا کے بھیجا تھا۔ دعا پڑھ کر اس نے تمام لوگوں کو سلام کیا تھا اور مصافحہ کرتا لوگوں کے جوابات دیتا۔ وہ اب اپنے گھر اپنی جنت میں جا رہا تھا، جہاں اللہ نے اس کے لیے بے شمار نعمتیں اتاری تھی۔ 10 دن سے وہ جماعت میں تھا، اور سیدھا اپنے سسر کے ساتھ یہیں آیا تھا۔ اپنی بیوی کو دیکھنے کی چاہ بڑھی تو قدموں میں تیزی آ گئی تھی۔ وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن رہا تھا، تو اس کی بیوی اردو کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی تھی، اور بلا شبہ اللہ نے انہیں اپنے دین پر محنت کر کے پسند فرما لیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب اور رسول سے محبت کی تھی۔ اپنی امی جان، آپ ابھی زمین پر پیر نہ رکھے، فرش ٹھنڈا ہے، آپ کو تکلیف پہنچے گی، میں آپ کے سلیپر لاتا ہوں۔ اس کو دوسرا 8 سالہ بیٹا کاسب اپنی ماں کو بغیر سلیپر کے صوفے سے اترتے دیکھ کر دوڑ کر آیا تھا۔ او میری جان، کچھ نہیں ہوگا، اس نے اس کے دونوں گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ نہیں امی جان، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ پہن کر اترے اور بتائیے کہاں جانا ہے آپ کو؟ ابو جان نے کہا تھا آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، خالدہ آنٹی کام کر دیں گی۔ صحیح کہہ رہا ہے قاسم بیٹا۔ حیات نوفل کو پتہ چلا کہ بہار میں تم نے کام کیا ہے تو وہ پھر ناراض ہو جائے گا۔ فائزہ بیگم نے بھی نواسے کے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ابراہیم نوفل احمد خان کی آج دستار بندی تھی، جس کی وجہ سے سارے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اس کی طبیعت خراب تھی آج صبح سے ہی، جس کی وجہ سے سارا کھانا بھی منال، رابعہ پھپھو اور فائزہ بیگم نے مل کر بنایا تھا۔ 5 سال قبل دادی کا انتقال ہو چکا، جو آج بھی سب کی باتوں میں ابر روز سے ایک نیکی کی طرح زندہ تھی۔ ان 10 سالوں میں جہاں اللہ نے اسے 4 بچوں سے نوازا، وہیں منال کے بھی 4 ہی بچے تھے، اور اظہر کے بھی، بس احمد کے ابھی 2 ہی تھے۔ ان کے بچوں کی تربیت میں بچپن سے ہی ایسی پختگی تھی کہ وہ لوگ اپنے ماں باپ کو بادشاہ اور ملکہ کی طرح ٹریٹ کرتے تھے،
اور ان بچوں میں نوفل احمد خان اور حیات کے بچے نہایت ہی نمایاں تھے۔ بیٹے بالکل نوفل احمد خان کی طرح ہی اس کا خیال رکھتے تھے۔ ایک جنت تھی اس کی یہ جو اللہ نے ان کے لیے زمین پر بھی اتار دی تھی، اور پھر بہت ہی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ نوفل احمد خان نے سب لوگوں میں اپنی بیوی کی موجودگی شدت سے محسوس کی تھی۔ اس کی طبیعت کچھ ایسی ہی ہو رہی تھی، اسی لیے وہ آرام کر رہی تھی۔ اس کی بے چینی اس کی سانس محسوس کر چکی تھی۔ حیات کے لیے اس کی شدت سے سبھی واقف تھے۔ صحیح سے کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ الہا نے اس کی غائب دماغی نوٹ کر لی تھی۔ میری بیوی بیمار ہوئی اور اس نے مجھے بتایا نہیں، اتنی زیادہ نہیں ہے، بتایا تھا مجھے منا لے ابو جان، میں امی کے پیروں پر زیتون آئل لگا کر آیا ہوں۔ زبردستی ان کے پیر بہت ٹھنڈے ہو رہے تھے نا، قاسم کے بتانے پر وہ اور بے چین ہوا تھا۔ اور آج بھی ایسا ہی تھا اپنی بیوی کا عاشق۔ چلو بھائی اب آرام کرو، سب کافی رات ہو گئی۔ فرحان صدیقی بھی داماد کی پریشانی محسوس کر گئے تھے جو اب مربت میں ان سب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جان میں نانا جان کے ساتھ سوؤں گا۔ عبداللہ الہان کا بیٹا کے کہنے پر قاسم بھی آ گیا تھا اور ان کی دیکھا دیکھی اس کی بیٹیاں بھی بالکل بچوں چلو سب جب بھی بچوں کے نانا نانی آتے تو سارے بچے ہی ان کے گرد ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی بیوی کا کھانا لے کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ روم میں داخل ہوا تھا۔ حیات ابراہیم کو گود میں لیے بیٹھی تھی اور اسے سے اس کی ساری رودات سن رہی تھی۔ ابراہیم ساتھ ہی ساتھ اس کا سر بھی دبا رہا تھا۔ وہ بلا شبہ نوفل احمد خان کی کاپی تھا۔ ابو جان امی کی قدموں کے نیچے جنت ہے نا؟ ہاں بیٹا۔ اتنا سنتے ہی ابراہیم حیات کے قدموں میں جھکا تھا اور اس کے پیروں کو بوسہ دیا تھا، اور حیات اسے رک بھی نہیں پائی تھی۔ نوفل احمد خان نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھا تھا۔ مولانا نے کہا تھا کہ جنت کی خوشبو وہی سونگھ سکتا ہے جو اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، اور میں نے ابھی وہی خوشبو سونگھی ہے۔ ابو جان میں فرما بردار ہونا، اس میں رب کی ناراضگی کا خوف بالکل حیات جیسا تھا۔ ہاں میرے لال تم فرما بردار ہو، اب جاؤ ورنہ نانا جان کے قصے سننے نہیں ملیں گے۔ کے کہنے پر وہ دونوں کو سلام کرتا اور ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیتا چلا گیا۔ ناراض ہیں اس کے خاموشی سے کھانا رکھنے پر وہ گویا ہوئی تھی۔ خیال کیوں نہیں رکھا اپنا؟ قاسم بتا رہا تھا تم ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتی تھی۔ وہ آج بھی ویسے ہی تھی، وزن بس اب 50 کلو ہو گیا تھا۔ آپ کھلائی؟ اس کے کہنے پر وہ اس کے قریب بیٹھ کر اسے کھلانے لگا تھا، مگر بات اب بھی نہیں کی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے کھاتی تھی۔ اسے کھلا کر روم سے مہلک گیلری میں چلا گیا تھا۔ میں نے خیال رکھا، مگر جو عادت آپ نے ڈالی ہوئی ہے وہ تھوڑا ادھورا کر جاتی ہے آپ کی غیر موجودگی میں، اور یہ مجھے تکلیف نہیں دیتی بلکہ ہر پل آپ کی یاد دلاتی ہے، اور یہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث ہے۔ اب آپ کی بیوی اتنی بھی کمزور نہیں رہی۔ اس کی پشت سے حصار قائم کیے وہ اسے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ننگے پیر اور کر کیوں آئی ہو؟ اسے گود میں لیے واپس اندر آیا تھا۔ ناراض وہ اس سے رہ ہی نہیں سکتا تھا تاکہ آپ خیال رکھیں۔ اب آپ کو پتہ ہے آج میں بہت خوش ہوں، جانتا ہوں، اور تم بلا شبہ ایک بہترین ماں ہو، اور ہم بھی اب جنت کے تاج کے حقدار ہو گئے ہیں۔ اسے اپنی گود میں بٹھائے اور مضبوط حصار قائم کی۔ اب وہ اپنی تھکن اتار رہا تھا۔ آج مجھے دادی بہت یاد آئی تھی، اور نوفل احمد خان اس کی بیماری کی وجہ پا گیا تھا۔ اس کی دادی سے انسیت سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ وہ آج ہمارے بچوں کو دیکھتی نہ تو بہت خوش ہوتی، اور مجھے یقین ہے اللہ نے انہیں ابھی بھی بہت خوش رکھا ہوگا۔ اس بار کتنے لوگوں کو حج پر بھیج رہے ہیں؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ 4۔ اس بار جماعت میں کیا کر کے آئے ہیں؟ ایک گاؤں میں ایک مسجد ہے، وہاں پانی کا انتظام کرا ہے، اور یہ وہ کام تھے جن کی خبر اس کے رب کے بعد اس کی بیوی کو دی۔ میں نے بہت مس کیا آپ کو، اور پھر تم نے میری شرٹ پہنی ہوگی۔ جی مگر صرف سوتے وقت۔ اس بار ہم بھی حج پر جا رہے ہیں بیوی، امی کے نام کا ایک اور حج کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پا اس نے اس کے مضبوط حصار میں اپنی شدت بھی شامل کر دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے پاپا اور بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ سارے مردوں کو اچھا شوہر بنا کر چھوڑیں گے۔ بیوی میں تمہارے ساتھ جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کی بات پر اس نے سوال نظریں اس طرف کی تھی، کیونکہ میں تمہارے ساتھ تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنے رب کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ جب ہمارا حساب لے گا تو ہم دونوں کو ساتھ رکھ کے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اسے ہدایت پہنچا رہا تھا۔ میں بھی آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اور آپ وہ بہترین مرد ہیں۔ میں آپ سے راضی ہوں، میرا رب بھی آپ سے راضی ہے، کہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ آواز میں نمی تھی۔ میں تم سے راضی ہوں، میرا رب بھی تم سے راضی ہو، تم بھی مجھ سے راضی ہو جانا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اس پر چھاتا چلا گیا تھا، اور ان کا پیار بالکل ایسا ہی رہنا تھا، کیونکہ وہ دونوں اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اللہ کی رضا کو مقدم جاننے والے تھے، تو ان کا رب بھی ان سے راضی تھا، وہ ہمیشہ راضی رہنے والا تھا۔